متفاوت، معتدل اور متواتر۔ اب دو ٹھوکروں کے درمیان جو وقفہ ہے اس وقفے کو سمجھنے کا نام ہے زمانہ سکون۔ ابھی کچھ اجلاس شروع ہونے سے پہلے میرے کان میں آواز پڑی کہ نبض میں وقفہ بھی زیادہ ہے اور متواتر بھی ہے۔ یہ بات ناممکن ہے، وقفہ بھی زیادہ ہو اور متواتر بھی ہو، یہ ناممکن ہے۔ اب میں متفاوت کے نشان لا رہا ہوں، یہ ہے ٹھوکروں کے درمیان وقفہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب معتدل آ گیا، دیکھ رہے ہیں آپ؟ یعنی متفاوت کتنا ٹائم زیادہ ہے درمیان، اب معتدل میں کتنا فرق آ گیا۔ اب متواتر یعنی دو ٹھوکروں کے درمیان میں وقفہ بہت ہی کم ہو گیا۔ کتنی ٹھوکریں ہو گئی؟ یہ ٹائم ٹیبل ہے۔ اگر 1 منٹ میں مرد کی کتنی ٹھوکریں لگیں گی نبض کی؟ معتدل 72 76، تو عورت کی معتدل کتنی ٹھوکریں لگے گی؟ ہاں 10 ٹھوکریں زیادہ عورت کی ہوتی ہیں، 10 ٹھوکریں زیادہ ہوتی ہیں۔ کیوں؟ عورت کی کتنی ٹھوکریں؟ مرد کی بچے کی جو شیر خوار بچہ ہے اس کی ٹھوکریں 100 کے قریب ہوں گی، اور جو اور چیزیں کھانا شروع کر دے گا اس کی کم ہوتی جائے گی، اور اگر ماں کے پیٹ میں ہو تو 150 کے قریب بھی ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ بھی آپ کو پتا چلے گا اگر آپ حساب رکھیں گے کہ ماں کے پیٹ میں بچی ہے یا بچہ ہے۔ بچی ہوگی تو اس کی ٹھوکریں زیادہ ہوگی، بچہ ہوگا تو اس کی ٹھوکریں کم ہوں گی۔ یہ عمل اس کو سمجھ لیں آپ۔ متواتر کیوں عورت کی ٹھوکریں زیادہ ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ عورت کی نبض متواتر ہوتی ہے، عورت کی نبض متواتر ہوتی ہے۔ میں اکیلی جنس بتا رہا ہوں۔ کیوں اکیلی بتا رہا ہوں؟ کہ عورت کی اپنی زندگی نہیں ہوتی، عورت کی نبض اپنی نہیں ہوتی، اس کی نبض بدلتی رہتی ہے۔ مرد کی نبض جوان صحت مند کی نبض عضلاتی غدی ہوتی ہے، بچے کی نبض صحت مند بچے کی اعصابی غدی ہوتی ہے، معتدل نبض۔ عورت کی نبض صحت مندی کی حالت نارمل حالت میں غدی اعصابی ہوتی ہے۔ صحت مند عورت کی جو صحت جس کی اچھی ہو اس کی نبض غدی اعصابی ہوتی ہے۔ اب اعصابی عورت غدی اعصابی اپنی معتدل نبض میں کب؟ جب نہ مینسز ہوں، نہ حاملہ ہو، نہ کوئی تکلیف ہو۔ عام صحت کی حالت میں عورت کی نبض غدی اعصابی ہوتی ہے۔ پھر ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ نرم، گرم اور ملائم۔
کیا کہیں گے؟ نرم گرم اور ملائم، جو مرد کو قوت بخشتی ہے، مرد کی صحت کا خیال رکھتی ہے، شرم و حیا والی ہوتی ہے، بوڑھے کو جوان کرتی ہے، بوڑھے مرد کو جوان کرتی ہے۔ یہ صحت مند عورت کی نشانیاں ہیں۔ اب مینسز کے دوران غدی عضلاتی، عضلات کے ساتھ تعلق شروع ہو جاتا ہے اور غدی عضلاتی ہو جاتی ہے۔ اب جب مینسز ختم ہو جاتے ہیں تو پھر یہ غدی اعصابی ہو جاتی ہے، نہا لیتی ہے، غدی اعصابی ہو جاتی ہے، اور جب حمل ہوتا ہے تو فوراً اعصابی غدی ہو جاتی ہے۔ شروع حمل اعصابی غدی۔ اب جب تقریباً ایک ہفتہ یا زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے، ایک ہفتہ غدی اعصابی رہتی ہے، اعصابی غدی رہتی ہے، منہ میں متلی، ہلکی نیند اور سستی پڑنا شروع ہو جاتی ہے، اور نبض میں ضبطہ آتا ہے، نبض میں ضبطہ آتا ہے۔ ایک ہفتے کے بعد وہ ضبطہ فترے میں تبدیل ہو جاتا ہے، ایک ہفتے بعد وہ فترے میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر ایک ہفتہ فترے کے بعد وہ فترہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ عورتوں کو ضبطہ یہی سمجھ لے کہ فترے کا ادھورا پن، نہ وقفہ اور نہ ہی ٹھوکر مکمل، ضبطہ فترے کا نامکمل حصہ سمجھ لیں۔ ایک ہفتے بعد وہ مکمل ہو جاتا ہے، فترہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد، ایک ہفتہ فترہ رہتا ہے، اس کے بعد وہ فترہ ختم ہو جاتا ہے اور نبض عضلات کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی اعصابی عضلاتی کی طرف چلی جاتی ہے۔ پھر کچھ عورتوں کو متلی شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ عورتوں کو ایسا بھی دیکھا ہے کہ 5ویں 6ٹھے مہینے میں بھی متلی آتی ہے، کچھ عورتوں کو آتی نہیں۔ یہ عورتوں کا مزاج کے حساب سے یا خوراک کے حساب سے ہوتا ہے، لیکن جو اپنی ترتیب پر ہوتی ہیں ان کو پہلے ہفتے یا دوسرے ہفتے متلی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے متلی بڑھتی جاتی ہے پھر قے شروع ہو جاتی ہے، جب قے شروع ہو جاتی ہے پھر وہ اعصابی عضلاتی ہوتی ہے۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ اس قے کو ختم کرنے کے لیے، اس قے کو روکنے کے لیے، نشو و نما کے لیے اس کو عضلات کی طرف لے جائیں۔ اس کے لیے جتنی ترش اشیاء ہیں وہ ہم استعمال کرتے ہیں، پھر وہ عضلات کی طرف جاتی ہے۔ عضلات کی طرف جانے کے باوجود نبض غدی عضلاتی ہوتی ہے، عضلات کی طرف لے جانے کے باوجود نبض غدی عضلاتی ہی ہوتی ہے۔ آپ نبض کو دیکھیں گے تو اس میں طوالت آتی جائے گی، عضلاتی پن سامنے ہوگا آپ کے، نبض شرف کی طرف جائے گی مگر ہوگی غدی عضلاتی۔ اگر نبض مکمل عضلاتی غدی ہو جائے یا عضلاتی اعصابی ہو جائے حمل کے دوران تو پھر سمجھ لیں کہ بچہ گروتھ نہیں پکڑے گا۔ مکمل عضلاتی ہو جائے بچہ سوکھ جائے گا، بچہ سوکھ جائے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں اس کو طبی زبان میں؟ کرنگ۔ وہ کرنگ کی مریضہ ہوگی، عضلاتی ہونے کے باوجود نبض غدی عضلاتی ہوگی۔ اگر مکمل عضلاتی اعصابی یا عضلاتی غدی ہو جائے تو وہ حمل مکمل نہیں ہوگا، گروتھ نہیں پکڑے گا، وہ حمل ضائع ہو جائے گا۔ اگر عضلاتی غدی ہو جائے گی تو مینسز آ جائیں گے۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ یہ جو متواتر زمانہ حرکت اور زمانہ سکون کو سمجھ لیں، پھر نبض کی سمجھ درست آئے گی، ورنہ نہیں۔ ساری عمر آپ غور کرتے رہیں کبھی بھی نبض کی سمجھ نہیں آئے گی۔ باقی جو اجراس ہیں وہ بھی نبض کو ہی سمجھنے کے لیے ہیں۔ پھر ایک جنس وہ ہے
جو وزن حرکت جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے عمر کے لحاظ سے، بلحاظ عمر کہ نبض بلحاظ عمر، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بچے کی نبض بڑے کے برابر ہوگی وزن کے اعتبار سے، یا بڑے کی بچے کی طرح ہوگی، یا جوان کی بوڑھے کی طرح ہوگی، یا بوڑھے کی جوان کی طرح ہو۔ اس نبض کو بھی اگر آپ سمجھ لیں گے تو پھر یہ آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ یہ خود زانی ہے یا اس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے۔ کیوں؟ اگر بچے کے ساتھ زنا کیا جائے گا تو وہ زبردستی ہی ہوگی، اس بچے کی نبض بوڑھی عورت کی طرح ہو جائے گی۔ بڑی عورت اگر اس کے ساتھ زنا کرتی ہے، اس کے ساتھ زبردستی کرتی ہے، تو اس بچے کی نبض بوڑھی عورت کی طرح ہو جائے گی، بوڑھے مرد کی طرح ہو جائے گی۔ اگر جوان مرد بوڑھی عورت کے ساتھ شادی کرتا ہے یا نکاح کرتا ہے، اس کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے جب وہ کثرت جماع کا شکار ہوگا۔ میں نے دیکھا ہے عورت کو، جب سے میں نے دیکھا ہے تقریباً 20-22 سال ہو گئے ہیں، وہ اسی طرح ہے، کوئی فرق اس عورت کو نہیں پڑا۔ مگر جوان مرد، خوبصورت مرد، وہ ایسے لگتا ہے جیسے 90 سال کا بوڑھا، لیکن ابھی اس کی عمر میرے خیال میں تقریباً 50 سال ہوگی۔ تو عورت کی عمر کتنی ہے؟ 70 سے 75 سال، لیکن وہ جوان مرد تھا، وہ بوڑھی تھی۔ یہ اب وہ بوڑھا ہو چکا ہے، 90 سال سے بھی زیادہ لگتا ہے اگر اس کو دیکھیں تو، وہ اسی طرح۔ ان اجناس کو سمجھنے سے نبض کے راز کھلیں گے، اس کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ نبض تو مقدار نبض ہی ہے، اسی سے ہم نے اوپر نیچے دائیں بائیں سب کچھ دیکھنا ہے۔ مگر یہ اجناس اس کو سمجھنے کے لیے، جیسے سری ہے وہ بھی عضلاتی نبض میں آئے گی، شرف ہے وہ بھی عضلاتی میں آئے گی، اس کے علاوہ سلب نبض ہے وہ بھی عضلاتی میں آئے گی، لین نبض ہے وہ اعصابی میں آئے گی، لیکن اس کے لوازمات جو ہے وہ پورے کرنے ہوں گے۔ جب تک آپ لوازمات پورے، ہاں نبض ایک پورے پر آ رہی ہے تو ہم حکم لگا دیتے ہیں کہ یہ ودی نبض ہے، اور ہوتی بھی ودی ہے۔ کتاب میں لکھا ہے طویل نبض ہے، بھائی طویل نبض ایک پورے پر بھی ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ بس وہ 3-4 انگلیاں کراس کرتی ہو تو تب ہی گدی ہوگی۔ ایک نبض پر بھی، ایک پورے پر بھی گدی نبض ہوتی ہے، ایک پورے پر بھی عضلاتی نبض ہوتی ہے، دبی ہوئی بھی عضلاتی ہوتی ہے۔ لیکن کب؟ ان چیزوں کو سمجھنا پڑے گا آپ کو۔ جب عضلاتی نبض ضعف کا شکار ہوگی تو کہاں جائے گی؟ جب غدی نبض تحلیل کے امراض میں غدی نبض ہوگی، وہ اپنا مقام چھوڑ دے گی تو پھر کہاں ملے گی آپ کو؟ ملے گی ہی نہیں۔ آپ سمجھیں گے اعصابی ہے، ملتی نہیں ہے، نیچے دبا کے معمولی سی محسوس ہوتی ہے، اس کو تھوڑی سی رطوبت دینے سے وہ چھال لگا کر اوپر آ جاتی ہے۔ اس لیے ان مدارج کو بھی آپ کو سمجھنا پڑے گا، صرف یہی نہیں ہے کہ بعض اوپر ہے تو عضلاتی ہے، نیچے ہے تو اعصابی ہے، لمبی ہے تو وہ گدی ہے، چھوٹی ہے تو وہ اعصابی ہے۔ یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ چیزیں ہیں ابتدائی۔ ابتدا میں جب امراض تحلیل میں اور تسکین میں چلے جاتے ہیں تو نبض کے انداز بدل جاتے ہیں۔ غدی نبض ان 2 پوروں پر آتی ہے، وہ تحلیل قلب کی علامت ہے۔ عضلاتی نبض ان 2 پوروں پر آتی ہے، وہ ورم قلب کی علامت ہے۔ عضلاتی ہے، ورم قلب کی علامت ہے۔ عضلاتی ہے، غدی ہے، ان 2 پوروں پر آ جاتی ہے، وہ ضعف قلب کی علامت ہے۔ یعنی نبض اپنا مقام جب بدلتی ہے پھر اس کو سمجھنا فن کاری ہے۔ یہ نہیں ہے
کہ بس ایک دو چیزیں رٹا لگائی بس ٹھیک ہے. نبض کو اس وقت میرے والد ایک بات کہا کرتے تھے، مربع خراب ہو گیا ہمارا، تو میں پریشان ہو گیا. تو انہوں نے میرا چہرہ دیکھا، تقریباً 500 کلو سے زیادہ مربع تھا وہ، جتنا مجھے یاد ہے، ہو سکتا ہے زیادہ ہو. مربع خراب ہو گیا تو مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ فن نہیں ہے کہ تم نے مربع بنا لیا، فن کاری یہ ہے کہ یہ خراب ہو گیا، اس کو درست کرو. بات یہی ہے کہ یہ فنکاری نہیں ہے کہ آپ خود کو صحت مند رکھ رہے ہیں، فنکاری یہ ہے کہ آپ بیمار ہو گئے ہیں تو خود کو تندرست کر رہے ہیں. اس لیے جب نبض کو آپ نے سمجھنا ہے تو سمجھ کر پڑھے، یہ نہیں ہے بس رٹا لگا لیا. ہر جنس کا یہ جو اجناس ہے، ان اجناس کو بیان کرنے کا ایک مقصد ہے، اس مقصد کو سمجھ. اگر آپ خود اپنی عقل استعمال کر کے کتاب پڑھیں گے تو آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئے گی. کب سمجھ آئے گی؟ جب آپ صاحب کتاب کو سامنے رکھ کر پڑھیں گے کہ صاحب کتاب کیا سوچ رہا ہے، صاحب کتاب کیا بیان کر رہا ہے. ہمارے اندر فرقے بازیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ کوئی سنی ہو جاتا ہے، کوئی وہابی ہو جاتا ہے، کوئی دیوبندی ہو جاتا ہے، کوئی شیعہ ہو جاتا ہے، کوئی مرزوی ہو جاتا ہے. طب میں بھی یہ فرقے بازیاں بنی ہوئی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں نا تو اپنی عقل استعمال کر کے پڑھتے ہیں. اپنی عقل جب استعمال کریں گے تو فرقے بازی پیدا ہوگی. صاحب کتاب کو سامنے رکھ کر پڑھیں گے تو پھر اپنی عقل استعمال نہیں ہوتی، پھر صاحب کتاب کا کردار سامنے ہوتا ہے. صاحب کتاب کا کردار سامنے ہوتا ہے کہ صاحب کردار نے کیا کیا ہے، صاحب کتاب نے کر کے کیا دکھایا ہے، صاحب کتاب نے عمل کیا کیا ہے. جب وہ سامنے ہوگا تو پھر کتاب کی سمجھ آئے گی. پھر یہ نہیں دیکھنا کہ یہاں صاحب کتاب نے یہ کہا ہے، یہاں یہ کہا ہے. ان سب کو ملا کر پھر کہانی کو ترتیب دے کر سمجھنا پڑے گا کہ صاحب کتاب ہم سے چاہتا کیا ہے. صاحب کتاب کیا کہتا ہے کہ کردار کے غازی بنو. صاحب کتاب کیا کہتا ہے؟ سچ بولو. صاحب کتاب کیا کہتا ہے؟ صاحب کتاب کہتا ہے کہ جو عمل کیا ہے، جو رزلٹ ملا ہے وہ بیان کرو. جہاں سمجھ نہیں آ رہی وہاں سے سبق حاصل کرو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ اچھا یہ نسخہ دیا، فائدہ نہیں ہوا، نہیں یہ غلط ہے. ہم نسخہ بازی کرتے ہیں. نہیں، جب نسخہ بازی آپ کریں گے تو رزلٹ نہیں ملے گا. نسخہ بتا دیا، یار یہ اچھا نسخہ ہے، یہ کام کرتا ہے. بھائی نصر اللہ نے بتا دیا کہ اکسیر ورم اور تریاک دو، یعنی حب اٹھرا. حب اٹھرا جو ہے نا وہ دوائی دینی ہے، بس رزلٹ مل جائے گا. بہت بڑا نسخہ یہ. اب کیا ہے کہ جب دوائی دی جاتی ہے تو رزلٹ نہیں ملتا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایسے ہی یار بول دیتے ہیں، پتہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ نہیں سوچتے کہ نصر اللہ بھائی نے کیوں دیا، کس مقام پر دیا، کب دیا، مرض کیا تھا، تحریک کس مقام پر تھی، کس درجے پر تھی. یہ کسی نے نہیں سوچنا. فیاض صاحب نے یہ نانکھائی کا نسخہ بتا دیا، کمال ہے جی کمال ہے، انہوں نے بڑے بڑے مریض درست کیے ہیں. لیکن یہ نہیں سوچنا کہ فیاض نے کتنی محنت کے بعد اس مقام کو ڈھونڈا ہے.
کہ جہاں یہ نسخہ استعمال کرنا ہے. بھائی یہ نسخہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اکیلا بھی ہم استعمال کرتے ہیں اس کو. کبھی 22 نمبر کو تریاک گردہ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, کبھی 22 نمبر کو ہم تریاک میدا کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں, کبھی نان کھائی ہم 5 ایک کی ریشو سے بھی استعمال کرتے ہیں, کبھی اس کو تریاک بندک کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ ہم نبض کی اجناس کو بھی مد نظر رکھتے ہیں اور مرض کے درجات کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں, اور موسم کو بھی. یہ نہیں ہے کہ بس مریض سزاق کا ہے, گدی عضلاتی ہے, اس کو 5 نمبر دے دو. نہیں بھائی, صرف اتنا کام نہیں ہے. مقام مرض اس کو بھی مد نظر رکھو. پھر نظامات جسم ان کو بھی مد نظر رکھو. تحریک کے درجات کو بھی مد نظر رکھو. نظامات جسم بھی, تحریک کے درجات بھی, اور مقام مرض بھی, اور موسم بھی. ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر معالجات میں پڑھو. اگر کوئی شخص یہ نہیں دیکھتا, یہ نہیں سمجھتا, تو پھر کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ایک دوست نے کال کی کہ یہ مریض ہے, اس کو یہ دوائی دی گئی. اس نے بات مکمل کی. میں نے کہا اس کے ساتھ صرف کہوا سونف چھوٹی الائچی زیرے کا دے دو. اگلا سوال نہیں کیا, مریض کو دیا, رزلٹ ملا, پھر پوری تفصیل بتائی. اب پوچھا کہ یہ کیسے ہوا. صرف اتنا لفظ کہا کہ دعا کے ساتھ موسم کو دیکھیں, بس سمجھ آ گئی. اس کے بعد ان کو ضرورت نہیں پڑی پوچھنے کی. کیوں؟ اس لیے کہ کتابیں انہوں نے پڑھی ہوئی ہیں, پھاڑی ہوئی نہیں ہیں. لیکن ہم کتابیں پھاڑتے ہیں, پڑھتے نہیں ہیں. جب آپ کتاب پڑھیں گے تو پڑھنے کا اصول یہی ہے کہ جون سا مضمون آپ نے شروع کیا ہے اس مضمون کو پوری ساری کتابوں میں ڈھونڈے, اور جو صاحب کتاب لکھ رہا ہے, جو سوچ رہا ہے, اس کی سوچ کو پڑھنے کی کوشش کریں, تب آپ کو سمجھ آئے گی. ورنہ نہیں. اگر آپ اپنی عقل استعمال کریں گے, اپنے دماغ کو خالی کر کے پھر پڑھیں, صاحب کتاب پر نظر رکھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے, کہ کیا بیان کرنا چاہتا ہے, اور کیا آپ کو بتا رہا ہے, اور کیا دے رہا ہے, پھر بات کی سمجھ آئے گی. باقی انشاءاللہ آئندہ. والسلام. السلام علیکم. میرا موبائل